الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، مسلمان ایک ہی رب کائنات سے التجا اور فریاد کرتا ہے. اسی طرح سے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے رب کائنات کو یاد کرتا ہے، جس طرح سے انبیاء علیہم السلام نے ہر حال میں ڈائریکٹ اللہ رب العالمین ہی کو پکارا تھا. اس کا نتیجہ اللہ رب العالمین نے عزت، رفعت، بلندی، کامیابی اور کامرانی سے نوازا. آج مسلمان عزت کے بجائے ذلت سے دوچار ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس ذلت کا سبب کیا ہے اور ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب رب کائنات سے دوری اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بیزاری ہے. مسجدیں ویران ہیں، قبریں آباد ہیں، مردوں کی دہائی ہے، رب کائنات سے بے اعتنائی ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ مدارس خستہ حالی کا شکار اور مزارات بجلی کے قمقموں سے آباد. میرے سامنے 2015 کی ایک رپورٹ ہے جس میں بالکل ہی کلیئرلی بتایا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے کہ 2015 میں اجمیر درگاہ پر 200 کروڑ سے زیادہ انکم بٹورا گیا ہے. مسلمانوں، کب تک یہ دھوکہ دیا جاتا رہے گا؟ کب تک اسلام کا مذاق اڑایا جاتا رہے گا؟ اور کب تک توحید سے دشمنی مول لیتی جاتی رہے گی؟ اور تم آنکھیں بند کر کے ان بہروپیوں کے پیچھے کب تک چلتے رہو گے؟ مسلمانوں، تمہارے جو حالات ہیں ان حالات کے ذمہ دار صرف غیر نہیں بلکہ خود مسلمان بھی ہیں. دیکھو، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے یہ رپورٹ دیکھو. 2015 میں کیسے حالات تھے، اس کے باوجود اجمیری مزار پر 200 کروڑ سے زیادہ انکم. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی عزت کو بنانے کا طریقہ چھوڑ دیا ہے اور ذلت کا سامان تیار کر لیا ہے. اللہ رب العالمین سے دور ہو کر مردوں کے چوکھٹ پر جبین نیاز کو خم کرنا شروع کر دیا ہے. جبکہ ایک مسلمان 5 وقتہ نمازوں میں، سنن اور نوافل میں اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان کرتا ہے: التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ جتنی بھی ہماری عبادتیں ہیں، چاہے زبانی عبادت ہو، چاہے بدنی عبادت ہو،
رب کائنات، تمام عبادتوں کا حقدار تو ہی ہے، لیکن یہ تماشا ذرا دیکھو کہ مزاروں کو آباد کرنے والے اور دولت کو نچھاور کرنے والے کس طرح سے مجاوروں کی جھولیوں میں یہ کروڑوں روپے ڈالتے ہیں۔ مسلمانوں، آخر یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ تابہ کہ یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا، تابہ کہ یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا، مذہب